اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سوالوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مکڑی کا جالا جو ہے اس کی صفائی کے لیے کیا خاص طور پر اس کو منع کیا گیا ہے، کس طریقے کا، اس کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جن چیزوں کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے خصوصاً صفائی کے معاملات میں اور جس کا تعلق رزق و روزی سے بھی ہے، ان میں ایک چیز مکڑی کا جالا ہے۔ یعنی گھروں میں اگر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے تو روایات اشارہ کرتی ہیں کہ وہاں رزق کی تنگی ہوگی، لہٰذا اگر رزق اور روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اور ویسے بھی گھر کو صاف رکھنا ضروری چیز ہے، اس میں مکڑی کے جالے کو خصوصاً صاف کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ کوشش کریں کہ مکڑی کو ڈائریکٹلی قتل یعنی ماریں نہیں، اس کو کراہت ہے اس کو مارنے میں، لیکن جالے کو اس کے صاف کرنا ضروری ہے اور ہر کچھ دن پہ صاف کرتے رہنا۔ خصوصاً چھتوں پہ زیادہ لگ جاتے ہیں، حتیٰ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کی نظر نہیں ہوتی، خصوصاً دروازوں کے اوپر یا کم جہاں آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنے گھر پہ نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی جالے اس کے گھر میں ہیں اس کو جلد سے جلد صاف کر دینا چاہیے۔ ہر کچھ دن پہ یہ صفائی کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً مکڑی کے جالے کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ اس کو گھر میں، جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی کہا کہ مکڑی کو مارنا ہے، یعنی ڈائریکٹلی اس کو کسی چیز سے مارنا، تو شریعت نے ایسی کون کون سے جانور ہیں، خصوصاً جلدی سے مارنے کے لیے نہیں بولا ہوگا لیکن پھر بھی کچھ ایسے جانور ہیں جن کو مارا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے جانور ہیں جنہیں مارنے کے لیے ممانعت کی گئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کچھ حشرات ہیں جن کو مارنے سے کوئی ممانعت یعنی کلاً اس طرح کے حکم کی خاص ضرورت نہیں ہے، مثلا جیسے مچھر ہے، موذی جانور، یعنی ہر موذی جانور کو مارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو غیر موذی جانور ہیں یعنی جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ان سے ہمیں کراہت ہے کہ ان کو بغیر کسی قصد کے نہ مارا جائے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ انسان کا قصد ہے کسی جانور کو قتل کرنا، یعنی ذبح کرنا، کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حشرات ہیں جن کو عام طور سے نہ کھانے کے کام آتے ہیں نہ چیزیں، تو ان کو اگر نظافت یعنی اذیت کا سبب ہیں، مثال کے طور پر چوہے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر مکڑی کے جالا ہے، یا مکڑی خود مکڑی ہے، یا چھپکلی ہے، چھپکلی کے لیے خصوصاً تاکید ہوئی ہے کہ اس کو دور رکھا جائے، تو اس طرح کی چیزوں کو مارنا یا ان چیزوں کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو غیر موذی جانور ہیں ان میں خصوصاً چھوٹے چھوٹے چڑیا ہے، پرندے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، عام طور سے کھانے میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسان مثال کے طور پر گھر پہ آتے ہیں یا ان کو دانہ چگایا جائے تو ان کے لیے تاکید ہوئی کہ ان کو دانہ دینا یا ان کے لیے پانی رکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن ان کو بغیر کسی قصد کے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حشرات پہ ہیں ان پہ جو موذی جانور ہیں، جیسے سانپ ہے، یہ عام طور سے انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، عام طور سے انسانی بستیوں میں ہوتی بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم ان کے علاقوں میں چلے جائیں یا جنگلات کو جس طرح کاٹا جا رہا ہے تو ان کے بعد بھی جگہیں نہیں، وہ بھی انسانوں کے ساتھ آ کے رہنے لگے ہیں، لہٰذا اگر وہ ہے اس طرح کوئی جانور ہے نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ محمد ایوب صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، اگر میرا کام ہی ہے لکڑی کی کٹان کرنا، یعنی لکڑی جو کاٹتے ہیں، پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ کاٹنا پیڑوں کا، ہرا بھرا پیڑوں کو کاٹنا منع ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ ہرے پیڑ کو کاٹنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی خاص سبب یہ ہے کہ ہرا پیڑ جو ہے وہ انسانوں کو بہت سے فوائد پہنچاتا ہے، لیکن جیسے کہ ہے کہ بہت سے اگر اس کی جگہ پہ دوسرا پیڑ لگایا جا رہا ہے اور یہ پیڑ جو ہے ضرورت کے لیے کاٹا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جو اصل تاکید ہے یہ حرمت نہیں ہے یہاں پر کہ مثلا ہرا پیڑ کاٹنا حرام ہے، ہرا پیڑ کاٹنا حرام نہیں، اس کی تاکید اس لیے کی گئی کہ ہرا پیڑ اگر اس طرح سے کٹتے رہیں گے بغیر کسی ضرورت کے خاص تو انسانی معاشرے کے لیے، انسانی تنفس کے لیے، انسانی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ دنیا میں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ وہ پیڑ یا وہ لکڑیاں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، عام طور سے جو پیڑ سوکھ جاتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے کاٹنے میں، یا بن چکا ہوتا ہے اپنے پیک پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اس کو کاٹنے میں پریفر کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہرا پیڑ کاٹنا ہے، ضرورت ہے، شغل ہی یہی ہے، تو وہ پیڑ کاٹیں جس سے عام طور سے فائدہ زیادہ ہو، یعنی اس کو کاٹنے سے انسانوں کے لیے فائدہ ہو، یا ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کے مقابلے میں دوسرے پیڑ لگائے جا رہے ہوں، اور ایک سسٹم کے تحت جو حکومتیں بھی آج کل کام کر رہی ہیں کہ مثال کے طور پر سڑک کو چوڑا کرنا ہے، پیڑ کٹنے ہیں، تو یہ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اس کے عوض میں دوسرے پیڑ
لگائے جا رہے ہیں. اگر پھلا پیڑ کاٹنا ہے ہو تو ایک بہترین عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اگر ایک پیڑ کاٹ رہا ہے تو اس جگہ پر کئی پیڑ اس کی جگہ پر لگا بھی دے کہ اس کی لکڑی سے آج فائدہ کرے اور کل وہ پیڑ بڑے ہو کر دوسروں کے بھی کام آ سکیں. جزاک اللہ. آغا السلام علیکم. میں نے سنا ہے کہ معصومین کے سامنے اگر کوئی عمل کیا جائے اور وہ اس پر خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح اور جائز ہے. کیا اسی طرح کی چیزیں ہر ایک چیز میں عمل میں ہوتی ہیں کہ مثلا بہت ساری چیزیں جو قباحت میں مجھے پسند نہیں ہیں اور وہ بہت ساری، میں اس کی مثال نہیں دے سکتا، تو اس پر وضاحت فرمائیں کہ یہ چیز کیا صحیح ہے؟ دیکھیے جہاں تک معصوم کی بات ہے، دیکھیے معصوم کے 3 چیزیں ہمارے لیے حجت ہوتی ہیں. معصوم کا قول ہمارے لیے حجت ہے، معصوم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور معصوم کا خاموش رہنا ہمارے لیے حجت ہے، جس کو تقریر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پائے اور معصوم اس پر خاموشی اختیار کرے، یعنی منع نہ کرے. تو یہ حد اقل اس کام کے جائز ہونے پر دلیل مانی جاتی ہے. یعنی اگر یہ کام منع ہوتا تو حتماً معصوم اس کو منع فرماتے. مگر یہ کہ معصوم، اس کی پوری بحث ہے، مگر یہ کہ معصوم حالت تقیہ میں ہو، یعنی حالات ایسے ہوں کہ معصوم کے اختیار میں نہ ہو بولنا یا ٹوکنا، دربار میں ہیں، قید خانے میں ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، یا کسی سے پوچھنے کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ معصوم کچھ بیان، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام حالات میں ہیں، مثال کے طور پر اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنوں کا مجمع ہے، وہاں کوئی ایسا عمل ہوا اور معصوم نے منع نہیں فرمایا، تو وہ فقہ کی اصطلاح میں اور اصول فقہ کی اصطلاح میں تقریر معصوم ہے، اور تقریر معصوم جو ہے وہ جواز کے اوپر دلیل ہوتی ہے. اب رہی بات کہ معصوم کی کسی قول پر خاموش رہنا یا کسی عمل پر خاموش رہنا، ہماری پسند یا ناپسند کا اس سے اختلاف رکھنا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بہت ممکن ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ عسیٰ ان یکرہ شیئا وہو خیر لکم، تمہیں بہت سی چیزیں کراہیت محسوس ہوتی لیکن تمہارے لیے خیر ہے. تو ایسا بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا برعکس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں پسند ہیں لیکن وہ آپ کے لیے شر ہوں. مثال کو ایک آسان سی ہم مثال دے دیں، ایک انسان شوگر کا پیشنٹ ہو جائے، لیاذن باللہ، خدا نہ کردہ کوئی پیشنٹ ہو جائے شوگر کا، اور اس کو حلوہ کھانا بہت پسند ہو یا اس کو مٹھائی کھانا پسند ہو، تو اس کی پسند تو ہے لیکن اسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. یا مثال کے طور پر انجیکشن لگوانا یا آپریشن کرانا، یہ کس کو پسند ہوتا ہے کہ اپنے جسم سے چیر پھاڑ کروائے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو ہماری پسند یا ناپسند اعتبار نہیں رکھتی، معصوم کی پسند اور ناپسند اعتبار رکھتی ہے. لہٰذا معصوم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رہی بات جائز ہونے کی، تو جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تقریر والے موضوعات میں کہ حتماً آپ انجام دیجئے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کے لیے شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اس نے غلط کام انجام نہیں دیا. اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ انجام نہ دیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے کام ہیں جائز ہیں لیکن ضروری نہیں کہ انسان اس کو انجام بھی دے. انجام دینا جن کو ضروری ہے وہ واجب ہے، اور جو پسندیدہ ہے وہ مستحب ہے. اگر اس کے علاوہ جو جائز عمل ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام ہی دیجئے. لہٰذا اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور وہ واجبات کے علاوہ کوئی چیز ہے یا استحباب، حتی استحباب میں سے بھی کوئی چیز ہے، تو آپ انجام نہ دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ. غضنفر حیدر صاحب کا سوال. السلام علیکم. آغا یہ بتائیں کہ میں کسی اور مرجع کا مقلد تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو ابھی اپنے مرجع کے لیے جو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا پھر سے نیت کرنا پڑے گی کہ ہم ان مرجع کی تقلید میں جاتے ہیں؟ مرجعیت میں اور تقلید میں بہت شرط نہیں ہے کوئی انسان زبان پہ نیت دہرائے یا کوئی کام انجام دے جسے سمجھ میں آئے. یہی کہ آج سے میں فلاں مرجع کی تقلید کرتا ہوں، یہی کہہ دینا یا سمجھ لینا کافی ہے، یا ان کے فتوے کے اوپر عمل کرنا، آج سے میں اس فتوے کے حساب سے عمل کروں گا، یہی کافی ہوتا ہے. انسان کے لیے بہتر ہے کہ جب اس کا مرجع اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جو باقی زندہ مجتہد ہیں، کہ اللہ تمام مجتہدین کو سلامت رکھے اور ان کو طول عمر عطا فرمائے، وہ ان میں سے کسی ایک مجتہد کو انتخاب کرے علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور اس کے فتوے پر عمل کرے. اب اس کے لیے نیت کوئی کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی، بس اس کے فتوے کو معلوم کر لینا، اس پہ عمل کرنا، یہی کافی ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، اگر کسی چیز پر خمس نکالنا ہو، لگا ہو، انہوں نے کہا نکالنا ہو، اور ہمیں اس کی قیمت معلوم نہ ہو، تو کس صورت میں ہم اس کے خمس کو رقم کے طور پر ادا کریں؟
دیکھیے قیمت اگر معلوم نہیں بھی ہو کسی شے کی تو وہ معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس کا اگر مثال کے طور پر کوئی بہت بیش قیمتی شے ہے کہ جس کی قیمت کسی کو نہیں معلوم ہے، تو ایک تخمیناً ایک اندازاً کہ مثلا حد اقل اتنی قیمت کی ہوگی، حد اکثر اتنی قیمت کی ہوگی، بیچ کا ایک ایوریج اماؤنٹ کے اوپر آپ خمس نکال دیں۔ وإلا باقی چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں یا اس جیسی چیزیں بازار میں کتنے کی مل رہی ہیں، اسی قیمت کے حساب سے وہ خمس نکال سکتے ہیں۔ اگر اب اس پہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بہت ساری اینٹیک چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی قیمت لوگ خرید کے لے آئے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کی قیمت تو یقیناً بہت زیادہ مارکیٹ میں، اور اس کا اب کوئی جستجو بھی ہوتی ہے انسان کی، تو وہ کیا اس کی قیمت نکال کر اس پر بھی خمس ادا کرنا پڑے گا اس میں؟ اگر اس نے روزمرہ اپنی صاحب خمس ہے، یعنی خمس نکالتا ہے، اور اس خمس نکالے ہوئے پیسے سے کوئی چیز اس نے خریدی، اس کے استعمال کی چیز ہے، تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے الگ سے خریدی اور ابھی تک خمس نہیں نکالا تھا، مثلا پہلی بار خمس نکالنے جا رہا ہے، یہ چیز بھی اس کے گھر میں موجود ہے، تو اس کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا، اور اس قیمت پہ نکالنا پڑے گا جو اس کی واقعی قیمت ہے، یعنی جس قیمت پہ خریدی ہے وہ ملاک نہیں ہے، جو اس کی واقعی قیمت ہے اسی کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا۔ البتہ واقعی قیمت سے مراد یہ کہ جو اسے معلوم ہے کہ یہ قیمت ٹھیک ہے، مجھے مثال کے طور پہ 100 روپے مل گئی، لیکن مثلا یہ 1000 روپے کی چیز ہے، اصل اس کی ویلیو ہے، یا اور زیادہ کی ہے، تو جو اس کی اصل ویلیو ہے، جو بھی مارکیٹ میں اس کی ویلیو، اسی پہ خمس نکالنا پڑے گا۔ لیکن یہ تب ہے جب اس نے پہلے خمس نہ نکالا ہو۔ اگر خمس نکالے ہوئے مال سے کوئی چیز خریدی ہے، ضرورت کی کوئی چیز خریدی ہے، تو اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قافلہ ہوگا یا ان کی جو فوج ہوگی اس میں خواتین بھی کیا شامل ہوگی؟ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے انصار میں اور حضرت کے خصوصی اصحاب میں جو 313 کی فگر ہے، اس کے بعد 10,000 کی فگر ہے، 2 فگرز ہیں یہاں پر۔ ایک 313 کی فگر ہے جو حضرت پہ سب سے پہلے لبیک کہیں گے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے پاس، اور دوسری 10,000 لوگوں کی فہرست ہے جو بعد میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ البتہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 313 اور 10,000 کے علاوہ حضرت کے لشکر میں لوگ نہیں ہوں گے، یہ پہلے وہ دستے ہیں جو حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور لبیک کہیں گے۔ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 313 میں بھی اور 10,000 والے میں بھی بہت زیادہ تعداد خواتین کی بھی ہوگی، لہٰذا وہ خواتین جو مومنہ ہیں اور حضرت کے دیدار کی خواہش مند ہیں اور حضرت کے لشکر میں شامل ہونے کی آرزومند ہیں، وہ بالکل یہ توقع کر سکتی ہیں کہ وہ حضرت کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نائب ہیں، امام علی کے نائب ہیں، اور رسول اکرم کی سیرت میں تھا کہ جب آپ جنگ پہ نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ خواتین بھی ہوتی تھیں، امام حسین کے ساتھ بھی خواتین تھیں۔ البتہ انہوں نے جنگ نہیں کی، لیکن بہرحال لشکر کو بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو خواتین پوری کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر لشکر میں مجروح ہو جاتا ہے انسان، زخمی ہو جاتا ہے، ان کی تیمارداری کے لیے خواتین دوائیں تیار کر سکتی ہیں، ان کی تیمارداری کر سکتی ہیں۔ تو بہت سے کام ہیں جو خواتین کے ذمے جنگ میں اور لشکر میں کیے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے امور ہیں جو حضرت آ کر ایک حکومت اس دنیا پہ قائم کریں گے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اور اس میں خواتین کا بھی ایک بہت اہم رول ہوگا، لہٰذا یقیناً خواتین اس لشکر میں شامل ہوں گی، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے عمل کے ذریعے سے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، خصوصاً عمل کے ذریعے سے یہ خواہش کریں کہ انشاءاللہ خدا ان کو بھی ان پہ شامل فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اگر ابھی یہ 313 کا جو ڈسکشن ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہی سوال تو دوسروں کو بھی آتے ہیں۔ ایک صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ مطلب ابھی ان کے ہاں وہ 313 کا عدد مکمل ہی نہیں ہوا، یعنی یہ ہم سمجھیں کہ ابھی جو ان کے یہاں وہ 313 مومن ہی نہیں ہے جس کے ذریعے امام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ 313 کا جو عدد ہے اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں تاکہ ہمارے نوجوان بھی سمجھ سکیں کہ اس کا مقصد کہنے کا کیا ہے۔ دیکھیں 313 کا عدد ایسا نہیں ہے کہ جب 313 مومن ہو جائیں گے تو حضرت ظہور کریں گے، یہ بالکل نہیں، یہ علت ظہور نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز علت ہے، یعنی جب تک یہ پورا کنڈیشن پوری نہیں ہوگی ظہور نہیں ہوگا۔ یہ مسکنسپشن ہے کہ اگر 313 ہوتے تو حضرت کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا ممکن ہے 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں اور حضرت کی نصرت کرنے والے ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں۔ اصل حضرت کب ظہور کریں گے یہ خداوند عالم ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ طے کرے گا یقیناً۔ لیکن جب بھی ظہور کریں گے سب سے پہلے افراد جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کی تعداد 313 ہوگی، یعنی 2 الگ چیزیں ہوں گی۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کنڈیشن پر ظہور کریں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن جب ظہور کریں گے تب یہ کنڈیشن ضرور ہوگی، یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر حضرت خانہ کعبہ کے پاس ظہور کرے تو کیا خانہ کعبہ موجود نہیں ہے؟ خانہ کعبہ تو موجود ہے، حضرت پہلے تاریخ سے موجود ہے، حضرت آدم کے زمانے سے موجود ہے، جناب ابراہیم نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، ورنہ موجود تو جناب آدم کے زمانے سے۔ تو خانہ کعبہ تو موجود ہے، تو کیا خانہ کعبہ
کے وجود کے باوجود حضرت ظہور نہیں کر رہے ہیں. 313 کا عدد بھی بالکل اسی طرح ہے. اس کے بعد 10,000 کا عدد بھی بالکل اسی طرح ہے. یقیناً اس سے زیادہ افراد مومنین کے یقیناً موجود ہیں جو حضرت کے خواہش مند ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں شامل ہوں. لیکن یہ علت ظہور نہیں ہے یا وجہ ظہور نہیں ہے. علت ظہور خدا اور وجہ ظہور خدا ڈیسائیڈ کرے گا. امر خدا بند عالم پر ہے. ہاں لیکن ہمیں کوشش صحیح کرتی رہنی چاہیے کہ اپنے وظیفے پہ ہم عمل کرتے رہیں. تو 313 کا عدد یہ عنوان ہے کہ جب حضرت کریں گے تو سب سے پہلے جو لوگ بیعت کریں ان کی تعداد 313 ہوگی. یا حضرت جن لوگوں کے ذریعے سے حکومت کو قائم کریں گے یا جن کے پاس ڈپارٹمنٹس ہوں گے, جیسے منسٹریز ہوتی ہیں, ہر گورنمنٹ پاس منسٹریز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے گورننس ہوتا ہے. حضرت دنیا میں گورننس کریں گے تو گورننس کے لیے افراد کی ضرورت ہے. کوئی گورنر بنایا جائے گا, کوئی سالار بنایا جائے گا, کوئی کمانڈر بنایا جائے گا, کسی کو کسی چیز کا منسٹر بنایا جائے گا. حضرت کے زمانے میں بھی یہی تھا, امیر المومنین کے زمانے میں بھی یہی تھا. کوئی بصرے کا گورنر ہے, کوئی کوفے کا گورنر ہے, کوئی حجاز کا گورنر ہے. تو اسی طرح جب پوری دنیا پہ حکومت کرنی تو اور زیادہ افراد کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے افراد حضرت کے پاس جو آئیں گے وہ افراد جن کے ذریعے سے حضرت اصحاب خاص جو ہوں گے, جن کے ذریعے سے حضرت امور کو مرتب کریں گے, ان کی تعداد 313 ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب 313 ہوں گے تب حضرت ظہور کریں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ کنسپشن بالکل غلط ہے. جب بھی حضرت ظہور کریں گے ان کے لشکر کے خاص افراد کی تعداد 313 ہوگی. اگلا لشکر جو ان سے ملحق ہوگا وہ 10,000 کا ہوگا. یہ بھی روایات ہیں, ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. اصل ظہور جو ہے وہ ان پہ متوقف نہیں ہے. اصل ظہور خدا کی اجازت پہ متوقف ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غیبت کے زمانے میں اپنے وظائف پر صحیح طریقے سے عمل کریں. بہت بہت شکریہ آغا. یقیناً ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام احکام اسلامی, اور یہ سوال جو ہے وہ جو کور کمیٹی کہلاتی ہے, خاص طور سے وہ 313 کا جو تعداد ہے وہ شاید اس پر ہو. بہرحال آغا کی خدمت میں اور سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم آغا, یہ صدقہ کیسے دیا جائے, کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ اور حضرت کے بارے میں یعنی امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا صدقہ کیا اس میں شامل کیا جائے اور کس طریقے سے ہو, اس کے بارے میں تفصیل فرما دیجیے. صدقہ کیسے دیا جائے اس کے لیے کوئی بہت اہم ضرورت نہیں. یہی کہ انسان اپنے پاس سے کوئی مال یا کوئی شے راہ خدا میں کسی کو دے دے, یہی صدقہ ہے. اس کے لیے نیت کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. یہی دے دینا ہی نیت ہے. اگر زبان سے بھی کہہ دے کہ یہ صدقہ ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ اپنے آپ میں صدقہ ہو جائے گا. صدقہ عمل ہے, لہٰذا زبان سے جاری کرنا کوئی ضروری نہیں, مگر یہ کہ واجب ہو, جیسے زکوٰۃ واجب ہے یا خمس واجب ہے. واجب جب عمل انجام دے تو نیت کرنا ضروری ہے تاکہ واجب کے ادا ہونے کا قربتاً اللہ اس میں شامل ہو جائے. صدقے میں یہی دے دینا اٹھا کر یا کسی کے نام پر رکھ دینا یہی کافی ہے. رہی بات کہ حضرت کا صدقہ نکالنا ایک بہت اہم کام ہے. ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے شامل ہونا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک پیسے میں اپنے گھر والوں اور حضرت کو شامل کر لیں. کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان 1 روپے کا سکہ صدقے کی نیت سے نکالے اور نیت کرے کہ یہ صدقہ ہے میرا اور امام زمان کا اور میرے گھر والوں کا, کوئی حرج نہیں ہے. یہی زبان پہ یا ذہن میں نیت رہنا ہی کافی ہے. 1 روپیہ ہی صحیح, لیکن حضرت کے نام پر صدقہ ضرور نکالیں. اور اس سے نہ صرف حضرت کے لیے سبب خیر ہے اور آپ شامل ہوں گے اس خیر میں, بلکہ آپ کا رابطہ جو حضرت سے ہے وہ ہر دن جب آپ صدقہ نکالیں گے تو ایک رابطہ آپ کا ان سے رہے گا. جب آپ صدقہ نکالیں گے تو حضرت کو یاد کریں گے, جب حضرت کو یاد کریں گے تو پورا دن آپ کا جو ہے وہ حضرت کے سائے میں انشاءاللہ گزرے گا. لہٰذا شامل کرنے کی جہاں تک بات ہے بالکل شامل کر سکتے ہیں, بلکہ شامل کرنا چاہیے کہ خداوند عالم حضرت کے صدقے میں آپ کو بھی سلامتی دے اور آپ کے گھر والوں کو بھی سلامتی عطا کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نان مسلم یا غیر مذہب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ رہی بات نان مسلم کے لیے سورہ فاتحہ ایک ایسا عمل ہے جو عقلی نہیں ہے, یعنی عبث کام ہے. جس کو خدا پر یقین نہیں ہے اور جس کو قرآن پر یقین نہیں ہے, جس کو رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے, اس کے لیے اس چیز کو ہدیہ کرنے کا کیا فائدہ جو اس کے کسی کام کا نہیں ہے. رہی بات غیر مذہب کے فرد کے لیے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, خدا اس کی ہدایت کرے یا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے. وَإِلَّا ایسے شخص کے لیے جو رسول یا ولایت امیر المومنین کو قبول نہیں کرتا, اس کے لیے ان چیزوں کا ہدیہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میکڈونلڈ اور ڈومینوز سے ویج پزا برگر کھانا حلال ہے یا حرام, اس کے بارے میں بتائیں. بات کسی خاص کمپنی کی نہیں ہے. کسی بھی کمپنی میں جو بازار کا سامان ہے, اگر آپ کو یقین ہے
کہ وہ جس نے تیار کیا ہے اس کا تر ہاتھ، یعنی اگر کافر نے اس کو تیار کیا، غیر مسلمان نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کا تر ہاتھ اس سے مس نہیں ہوا، جیسے بہت بڑی بڑی کمپنیز میں عام طور سے آدھے سے زیادہ کام مشینیں انجام دیتی ہیں اور باقی لوگ بھی جو انجام دیتے ہیں وہ گلوز پہنتے ہیں مثلا، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ گلوز پہن کے یہ کام کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے اور اس کی نجاست اور طہارت میں آپ کو شک ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی ایک خاص کمپنی کی بات نہیں ہے، اگر غیر مسلم مارکیٹ سے کوئی بھی چیز لی جا رہی ہے تو حتیٰ وہ ویج ہو تب بھی اس کی پاک ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس نے گلوز پہن کے یہ چیز تیار کی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب ان کا سوال اسی پچھلے سوال کی ہی طرح ہے کہ کیا غیر مسلم کے لیے جو قرآن کی تلاوت اور اس طریقے کی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سوشلی یہ کرنا پڑتا ہے؟ تو ظاہر سی بات میں نے بھی، ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی ایسا وزیر اعظم یا کوئی چلا گیا تو اس میں من جملہ تمام الگ الگ مذاہب اور دین کے لوگ اپنا اپنا پارٹ کرتے ہیں یا اس کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی کیا ممانعت ہے یا وہاں پر یہ تلاوت کی جا سکتی ہے؟ خود تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کسے آپ ہدیہ کریں گے؟ جو اس دین کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، جو اس قرآن کو قبول نہیں کرتا. اس کا بہترین طریقہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ وہاں ظاہراً تلاوت کریں، لیکن اس کا ثواب مومن کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کو وہاں اپنی نیت کو سب کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں قرآن کی تلاوت کریں جہاں جانا ضروری ہے، یا دعا کی تلاوت کریں اور اس کا دل میں نیت رکھیں کہ یہ مومنین کی، تمام مومنین کی ارواح کے لیے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. خداوند عالم تمام مومنین تک اس کا ثواب ضرور پہنچائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال یہ ہے کہ کیا حلال جانور کی کڈنی اور مغز یا دیگر اس طرح کی جو اشیاء ہوتی ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ اس کو کیا کس اس میں زمرے میں رکھا جائے گا؟ حلال گوشت جانور کی تمام اعضاء بدن کچھ چیزوں کو چھوڑ کے، مثلا اس کے بیضوں کو چھوڑ کر یا اور ٹیسٹیکلز کو چھوڑ کر یا آلت تناسل کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. مغز ہے، اور ایک چیز اور ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو اسپائنل کارڈ جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور لیور کے ساتھ ایک تلی ایک چیز ہوتی ہے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. باقی تمام چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. جناب چہرے پر نور لانے کے لیے کوئی دعا یا کوئی نسخہ ہو تو بتا دیجیے. روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ جو انسان قرآن کی مسلسل تلاوت کرتا ہو اور نماز صبح کے بعد، خصوصاً نماز صبح کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا ہو، اور جو شخص نماز شب پابندی سے پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے چہرے پہ ایک نور عطا کرتا ہے. تو اس میں کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان واجب عبادات کو انجام دے اور حرام سے اجتناب کرے تو خداوند عالم اس کو ضرور نور عطا کرتا ہے. خصوصاً قرآن کی تلاوت اور نماز شب کا پابندی انسان کو ان چیزوں میں اور برکت عطا کرتی ہے اور ظاہری طور پر بھی اس کو خوبصورت کرتی ہے. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے کہ جائے نماز کے سامنے خانہ کعبہ کی تصویر لگا سکتے ہیں؟ اس سے نماز صحیح ہوگی؟ خانہ کعبہ کی تصویر یا کوئی قالین جس کے اوپر خانہ کعبہ کا حق کیا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. البتہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ خانہ کعبہ ایک علامت ہے اور اس علامت کی تصویر یا کوئی چیز سامنے رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جاندار کے حکم میں بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں کراہت بھی نہیں ہے. تو خود تصویر لگانے میں یا قالین لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت سا سوال ہے. السلام علیکم. میری بائیں آنکھ پھڑکتی ہے، ہوتا ہے اکثر کر کے، تو اس کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ دیکھیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا شریعت سے یا احکام شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، روزمرہ کی چیزیں ہیں. آنکھ کا پھڑکنا یا آنکھ کا اس طرح سے پریشان ہونا، ویسے تو یہ میڈیکل چیز ہے، اس کو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی اس کے لیے خاص بات ہے یا شگون مانا جاتا ہے تو اس کو شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو خوف اس طرح کا محسوس ہو تو آپ صدقے کے ذریعے سے اس کو حل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ موضوعات کے ساتھ. تب تک کی اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولی الفرج.